سر اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں 28ویں آئینی ترمیم اور نظام کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اس مجوزہ ترمیم کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت کے پاس اس کے لیے درکار نمبر گیم پورا ہے؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گلگت کی حکومت پیپلز پارٹی کو دینا اور 28ویں ترمیم کے لیے ڈیل تھی. یہ باتیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہے, کیا ان میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں, نون لیگ کو کسی قسم کی کوئی پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہماری عدالتوں کو سلامت رکھے. یہ بڑی فراخ دل ہے. یہ کسی کے بھی بچے اٹھا کے کسی کے بھی گود میں رکھ کے کہہ سکتے کہ تم اما ہو اس کی. تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی مخصوص نشست نون لیگ کو دے کے ان کے رستے کے سارے کانٹے دور کر اور انہیں اب وہ سادہ اکثریت حاصل ہے. انہیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب آپ کہیں گے تو نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وہ تو میں اب آپ کو بتاؤں, آپ شادیوں میں جاتی ہیں نا, شادیوں میں تو سب دلہن جو چلا جا کے دلہن لے آئے, لیکن برات ہونی چاہیے. وہ پروسا ہوا پھپھا ہونا چاہیے, کوئی بھنگڑا ڈالتا ہوا تایا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, کوئی ساتھ ساتھ چلتا ہوا کوئی ویلے دینے والا ہونا چاہیے. تو وہ برات سجائی جاتی ہے. پیپلز پارٹی بھی ہو, فضل الرحمان بھی ہو, اے این پی بھی ہو, تاکہ برات بن جائے ایک ذرا سی. ادروائز تو 28ویں ترمیم ہونی ہے. اور 28ویں ترمیم کا میں آپ کو بتا دوں بھائی, 28ویں ترمیم آنی ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں دنیا میں دوسری شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی پہلی شادی ہونا ضروری ہے. اسی طرح 27ویں ترمیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 28ویں ترمیم میں بھی آنا ہے, اور وہ آئے گی, اسے کوئی نہیں روک سکتا. اور سر یہ جو ان کے آپس میں شدید اور سخت بیانات کا جو تبادلہ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, کیا یہ محض سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا بجٹ اور پاور شیئرنگ کے معاملات پر دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں, خاص طور پر بلاول کے حوالے سے؟ کیونکہ انہوں نے کچھ دن قبل آزاد کشمیر انتخابی مہم میں تقریر میں کہا تھا کہ اب ہم پرانی تنخواہوں پر کام نہیں کریں گے. ادھر وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں, اتحاد یہ وفاق میں وہ اتحادی ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو تنخواہ بڑھا دیں گے, ان کی ایسی کون سی بات ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ریلیشن بالکل ایسے ہی ہے جیسے ثاقب چدھڑ کا اور مومنہ اقبال کا. کئی سال کٹھے بھی رہتے ہیں اور رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. تو ان کے آپ اس پہ فکر نہ کریں. میرے بچے آپس میں کئی دفعہ لڑ رہے ہوتے ہیں, پھر میں آ کے انہیں ڈانٹتا ہوں تو پھر کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک ڈانٹ پڑتی ہے, سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. بچے ہیں, لڑتے ہیں, ان کو پھر کسی کو ٹافی مل جاتی ہے, کسی کو لالی پاپ مل جاتا ہے, تو وہ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں. اور بلاول پہ تو مجھے وہ میرا بھانجا ہے, مجھے ویسے ہی بڑا ترس آتا ہے. وہ بیچارہ ایک وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی بننے کی کوشش کرتا ہے, اور دوسری طرف بھی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں غلامان کی جو حکومت تھی اس کا رکن بھی بننے کی کرتا ہے. وہ بیچارہ آدھا تتر آدھا بٹیر ہو کے رہ گیا. کاش وہ اپنے بھٹو کی لیگیسی کو لے کے چلتا, لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اس نے بہت اچھا کیا کہ وہ لیگیسی لے کے نہیں چلا. تو سر ایک اور بچہ بھی بڑا ناراض ہے, وہ ہے ایم کیو ایم. وہ بھی بار بار دھمکیاں دے رہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت چھوڑنے لگے ہیں. کراچی کے بلدیاتی اختیارات اور پھر سندھ کی سیاست کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے واقعی وہ یہ افورڈ کر سکتی ہے, یا صرف اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک روایتی پریشر ٹیسٹ ہے؟ ایم کیو ایم کی مثال نہ اس خاتون جیسی ہے جو ہر روز اپنے شوہر کو کہتی ہے نا کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی, اور سامان باندھ کے. سر آج آپ کی ساری مثالیں شادی اور یہ اس طرح کی آ رہی ہیں آج. ہاں, میں کیونکہ ابھی تازہ وہ کھا کے آیا ہوں نا, کیا نام ہے, نکاح کے چھوارے کسی کے, تو وہ مجھ پہ تاری ہوئی بھی ہے. تو ایم کیو ایم کو آپ دیکھ لیں, ایم کیو ایم کو آپ ایسے ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ واقعی وہ کوئی سیاسی جماعت ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو اسے سیاسی جماعت کے طور پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہی ایم کیو ایم تھی جس نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی حکومت چھوڑتے ہوئے کہ اس نے مہنگائی اتنی کر دیا, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. آپ کو یاد نہیں ہے, ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے ہم ان کی حکومت چھوڑ رہے کیونکہ انہوں نے مہنگائی کی ہے. جب انہوں نے یہ مہنگائی کے اوپر حکومت چھوڑی تھی تو 150 کا پیٹرول تھا, کوئی 15 17 18 روپے کا پر یونٹ بجلی تھی, کوئی 170-80 کا ڈالر تھا, خزانے میں 25 بلین ڈالر بھی تھے. آج جب پیٹرول 300 کا ہے تو 300 کا ڈالر ہے اور 70-80 کا بجلی کا یونٹ ہے, تو آج مہنگائی نہیں ہے.
تو اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بیچارے کتنے مظلوم لوگ ہیں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے لوگ. تو ان کو تو میں نے کبھی سیاسی جماعت مانا ہی نہیں ہے. وہ تو بھانمتی کا کنبہ ہے جو اکٹھا ہوا ہوا ہے. ہاں وہ ان کی بات یہ ٹھیک ہے, سابق جو میئر ہیں ان کے جو کراچی سے, کہ ہم شریف کیا ہوا ہے پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. تو وہ یہ ضرور ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے تھوڑا پارٹ ٹائم وہ اس طرف آئے ہیں, یہ ان کی مہربانی ہے بھائی, میں یہی کہہ سکتا ہوں. صحیح. تو صحیح, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی, کیا موجودہ مخلوط حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرتی دکھائی دے رہی ہے یا پھر پس پردہ کسی نئے سیاسی بندوبست کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں سیاسی بندوبست کوئی بھی ہو, پجامہ یہی رہے گا, پہننے والا کوئی اور آ جائے گا, بس یہ یاد رکھیے گا. اور یہ تبدیلیاں ایسے ہی ہیں جیسے ایک شخص کی جرابوں سے بدبو آ رہی ہو تو وہ سیدھے پیر کی جراب اتار کے الٹے پیر میں پہن لے, اور الٹے کی اتار کے سیدھے میں پہن لے, تو اس سے پہننے سے بدبو نہیں ختم ہونی, بدبو وہیں پہ رہنی ہے. یا تو جرابہ نویہ منگا دے یا وہ لتائی والا. نہیں تو آپ یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب اپنے شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے ان کی حکومت؟ ویسے تو پاکستان میں آج تک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم 5 سال پورے کر کے بیٹھا ہو, لیکن شہباز شریف صاحب نے جتنی اللہ تعالیٰ نے عاجزی ان کی ساری دی ہے نا, تو کیا کہتے ہیں, اگر یہ والا کرائٹیریا ہو تو شہباز شریف صاحب کو ہٹانا مشکل ہی نہیں ناممکن. وہ تو ڈان کہتا ہے مجھے پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے, یا شہباز شریف کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اچھا, تو کوئی آپ نیا سیٹ اپ اس طرح کا دیکھ نہیں پا رہے کہ کوئی ایسا جیسے کوئی قومی حکومت, نیشنل گورنمنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ قومی حکومت ہی ہے نا بھائی, یہ حکومت قومی حکومت ہے. اس میں صدر پیپلز پارٹی کا ہے, تو وزیر اعظم مسلم لیگ نون کا ہے. گورنر پنجاب پیپلز پارٹی کا ہے تو وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کی ہے. اسپیکر کو نون لیگ کا ہے تو چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا ہے. کیا نام ہے, کے پی کے پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو گورنر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے. گلگت کے اندر دونوں بھائیوں نے مل کے حکومت بنائی ہے. کرن ارجن نے پہلے انہوں نے ووٹ دیا حکومت کو, انہوں نے اپنے اسپیکر بنایا, پھر انہوں نے ووٹ دیا اپوزیشن کو اور ان کا ڈپٹی اسپیکر بنایا. تو یہ سمیع اللہ کلیم اللہ کے جو آپس میں چل رہا ہے وہ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہی قومی حکومت ہوتی ہے اور کس کو قومی حکومت کہتے ہیں. ویسے قوم ہے دیکھنے کی, لیکن کشمیری چائے کے اندر کشمیر کہیں نہیں ہوتا. ٹھیک, آپ اسی طرح قومی حکومت میں قوم کہیں نہیں ہوتی, بس یہ یاد رکھیے. صحیح. تو صحیح, یہ جو آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور پھر پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ کہ ہم وہاں پر انتخابات نہیں لڑیں گے, حالانکہ اب بیرسٹر گور نے کل کہا ہے کہ شاید ہم اس کو ریکنسیڈر کر لیں اگر ہمیں وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ ملے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کا یہ فیصلہ کہ آپ الیکشنز کا ہی بائیکاٹ کر لیں؟ چلیے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے ہی نہیں ہے کشمیر میں. اچھا, یہ میں آپ کو آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, کیونکہ جو کشمیر کی سچویشن ہے ہمارا میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا. کشمیر کی سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, اور اسے ہمیں بیٹھ کے سمجھنا ہوگا. ابھی کل لاہور میں دانشوروں کا, سینئر جرنلسٹ کا, اینکرز کا ایک اجلاس ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کشمیر کے ایشو کے اوپر بات آگے بڑھائیں گے. چودھری سرور تھے, اکرم چودھری صاحب تھے, مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, حفیظ اللہ نیازی تھے, اور بڑے سارے لوگ تھے وہ بھی موجود تھے. میں بھی کونے میں پلیٹ میں سالن ڈال کے چھپ کر کے سن رہا تھا ساری باتیں. تو یہ انہوں نے پلان کیا ہے کہ یہ اب ہم پولیٹیکل قیادت سے بھی ملیں گے تاکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ریزالو کیا جائے, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کشمیر شہر آ گیا, تو اگر شہر پہ انفیکشن ہوگی تو نیچے تک پھر کتنے بچت ہوگی ان سے. کل لندن میں جو کشمیریوں نے مظاہرہ کیا ہے 50,000 پلس پیپل, لیکن انہوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو لوگ پچھلے 80 سال سے ہمارا کشمیر کا کیس لڑ رہے ہیں باہر, ہمیں انہیں اپنے خلاف نہیں کرنا چاہیے. بالکل, بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اچھا سر, یہ سفارتی سطح پر تو ہم ساری کامیابیاں بٹور رہے ہیں, کیا ریزن ہے کہ ابھی تک اس کا جو اوپر جتنی بھی سکسیس ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے اس کے اثرات یا آپ کہہ لیں کہ بینیفٹس نظر نہیں آ پا رہے, کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو پا رہی, کچھ اگر آپ دیکھیں معیشت کے بھی اشاریے کو خاص سیٹسفائنگ نہیں ہے؟
देखें ये ऐसी ही है जैसे आप चिंगम चबा रहे होते हैं ना, तो आपको मुंह भी चल रहा होता है, मुंह मीठा भी होता है, लेकिन मैदे में कोई फर्क नहीं पै रहे हो। ये किसी का जुमला मैंने चोरी करके आपके प्रोग्राम में कहा, लिहाजा मेरा जुमला नहीं है, किसी का है तो अच्छा है, जुमला मैंने आपसे शेयर कर दिया। वो एक ना गजल है ना, उसके 2 शेर आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं, मैं तन्हा था मैं तन्हा हूँ, तुम आओ तो क्या ना आओ तो क्या, जब हम ही ना महके फिर साहिब, तुम बादे सबा कहलाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या। तो भाई जब तक आम आदमी के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ रहा है। अगली दफा दुनिया में पता चला कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है जो सुलह करवा सकता है। तो लेकिन सारे पैसे मिल गए ईरान नू, तो हमारी वो ही जान छोड़ दे, वो साड़ी जान भी नहीं छाड़ता, मुआहदे इंडिया नाल करदा जाके, हमें वो हल्ला शेरी कही जाए तो बल्ले वो शेरा चुप के रखो काम। तो इससे आम आदमी को क्या मिल रहा है भाई? आम आदमी को तो कुछ भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल मार्केट में तारीख की कम तरीन सतह पे पहुंच गया। उन्हें कहते हैं जी ये पहुंचिए गए, हम अभी खरीदेंगे तो फिर रिलीफ देंगे, और जब वहां पे महंगा हुआ था तो इतने फौरी तौर पे महंगा करता सी। अब ₹1.59 फी, अब वो पेट्रोल का क्या वो पैमाना होता है, उसे क्या कहते हैं, लीटर, इन्होंने कम किया है। अगर एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल में 1 लीटर रोजाना डलवाता हो ना, गरीब आदमी, तो महीने के एंड पे ₹59 मिलेंगे उसे, ₹59। अब उससे वो चाहे तो बच्चों को स्विट्जरलैंड की सैर करवा दे या वो कोई तैयारा खरीद ले। इससे आप अंदाजा कर लें कि ये हुकूमत कितनी बुखील है लोगों को रिलीफ देने में, और वो ठीक कर रही है। सर लोगों को रिलीफ देने में वो बखील है, लेकिन अपनी शाह खर्चियाँ और अपने लिए फ़ायदों के लिए तो उनका दिल बहुत बड़ा है, जो उनकी शाह खर्चियाँ हैं और उसका फिर कर्ज हम ही अदा करते हैं। नहीं, आप जो कह रही है ना जी, वो तो आप 1200 करोड़ के तैयारी की कहेंगे, वो तो अवामी खिदमत के लिए लिया गया है, अवामी खिदमत के लिए लिया है। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? नहीं सर, हमें तो जवाब मिल गया है ना कि हाँ लिए तो भाई लिए, आप क्या कह सकते हैं? तो ठीक है भाई, हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम तो उनकी मखलूक हैं भाई। हम तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमें सांस लेने देते हैं। अगर वो ना लेने दे तो हम उनका क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे बताएं। इस मुल्क में आइन टूटा, इस मुल्क के अंदर कानून का बेड़ा गर्क हुआ, इस मुल्क के अंदर अवामी हकूक का बेड़ा गर्क हुआ, इंसानी हकूक का बेड़ा गर्क हुआ। हमने क्या कर लिया? क्या कर सकते हैं हम भाई? वो कह सकते हैं कि हाँ भाई किया, फिर तैसी की कर लेंगे भाईजन। वो एक बंदा भाटी के से गुजरा था मेरे जैसा, तो ऊपर से किसी ने सड़ी हुई दाल फेंक दी, उस पे गिरी, उसने गुस्से में कहा ये किसने फेंके, नीचे आओ। बड़ी बारीक सी आवाज आई, भाईजन मैंने फेंके। उन्होंने कहा कमजोर सा आदमी, थले आ। वो थले आया तो वो पहलवान था पूरा। उन्होंने कहा हाँ भाईजन, कहते जी दाल बड़ी मजेदार है, दोबारा करो सटो। ठीक है, हम तो वो लोग हैं, हम जो बस हम पे सड़ी हुई दाल फेंके, हम उनका चेहरा देख के कहेंगे बहुत मजेदार है भाईजन, एक नान भी दे दें तो मेहरबानी है।